أشهد أن محمدا رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا ابا سفیان واللہ لموتن ثم لتبعثن ثم لیدخلن محسنکم الجنہ ومسیئکم النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے بھائیوں اور دوستو، محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں عزت، شرافت، حسن، پاک دامنی اس انسان مرد و عورت کو حاصل ہے جو سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے. دنیا کی عزتیں یا ذلتیں، یہاں کی خوشی یا غم، ہر چیز ایک دن موت ختم کر دے گی. جوانی، بڑھاپا، ہر چیز ایک دن موت کے گھاٹ اتر جائے گی. اور یہ دنیا کا جتنا مجمع ہے اور ہم سب پر یقیناً ایک زمانہ آنے والا ہے کہ ہماری ہڈیوں کے نشان بھی ختم ہو جائے. قبر تو قبر ہے، ہڈیاں بھی فضا میں اڑ جائیں گی. یہ دن رات، خوشیاں، غم، مال و متاع، عزت، شہرت، سب ایسا ہے جیسے ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہیں. کبھی تو سہانا خواب ہوتا ہے تو کبھی ڈراؤنا خواب ہوتا ہے. آنکھ کھلنے پہ پتہ چلتا ہے خواب ہی تھا، کچھ بھی نہیں تھا. آنکھ کھلی، وہی کمرہ، وہی بستر. میرے بھائیو اور دوستو، دنیا میں اگر کسی کا عزت کا معیار ہے تو وہ بھی بڑا ناپائیدار ہے. ذلت ہے تو وہ بھی بڑی ناپائیدار ہے. امیر ہے تو وہ بھی قبر ہی میں جاتے ہیں، غریب ہے تو وہ بھی قبر ہی میں جاتے ہیں. امیر کی قبر کوئی کشادہ نہیں ہوتی، غریب کی قبر کوئی تنگ نہیں ہوتی. ایک جیسا کوٹھا تیار کیا جاتا ہے. یہ دنیا جہاں رہنا ہے، ہم نے چند سال، مثال دے رہا ہوں، یہاں گھر بنانے لگتے ہیں تو کئی سال لگ جاتے ہیں اور گھر بنتے رہتے ہیں. اور جہاں رہنا ہے ہم نے قیامت تک، یعنی کہ قبر، وہ گھر 2 گھنٹے میں تیار ہو جاتا ہے. یہاں رہنا ہے چند سال، نقشے کئی سالوں میں بنتے ہیں. پھر مستروں کے انتخاب ہوتے ہیں، پھر چیزوں کے انتخاب ہوتے ہیں، پھر بننے میں، زیب و زینت میں، منتقل ہونے میں مہینوں لگ جاتے ہیں. اور جہاں رہنا ہے ہم نے قیامت تک، قبر، وہ گھر 2 گھنٹے میں تیار ہو جاتا ہے. اگر 2 گھنٹے سے دیر ہو تو قبر والے کو کہتے ہیں بھائی تو نے دیر کیوں کر دی، جنازہ تو تیار پڑا ہوا ہے، تو نے دیر کر دی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے دفن کیا اور قبر پر کھڑے ہو کے آواز دی، فاطمہ فاطمہ فاطمہ. کوئی آواز نہیں آئی. تو کہنے لگے یہ تو وہی فاطمہ ہے جو میری ایک پکار پر سب چھوڑ کر اٹھ جایا کرتی تھی. آج کیا ہوا، میں پکار تھک رہا ہوں، محبوب جواب ہی دے رہا. پھر کہنے لگے مجھے پتا چل گیا یہاں کوئی دوستی برقرار نہیں ہے. یہاں بقا ہے تو فنا ہی کو بقا ہے، باقی کسی چیز کو بقا نہیں ہے. اور پھر عنقریب مجھے بھی ایک دن موت کا پیالہ پلا دیا جائے گا، مجھے بھی ایک دن موت کا جام پلا دیا جائے گا. تو پھر یہ میری دنیا کے میلے ٹھیلے، یہ میری دنیا کے یار دوست، مال و متاع، عزت، شہرت مجھے کیا نفع پہنچائیں گے؟ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. نادان ہے، دیوانہ ہے، دیوانی ہے، پاگل ہے، مجنوں ہے جو اس جہاں سے جی لگا لے اور اس جہاں سے جی لگا کر ابدی گھر کو ٹھکرا دے اور ابدی زندگی کو ٹھکرا کر یہ دنیا کی 4 دن کی زیب و زینت پر مر مٹے. اس سے بڑا کوئی اور دیوانہ اور دیوانی نہیں ہے. آج دنیا سے دیوانوں سے بھری پڑی ہے. گھر بڑے بڑے، محلے بڑے بڑے، موت سر پہ دستک دے رہی اور یہ زندگی ایسے گزر رہی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا. کیا خیال ہے مرنے کے بعد کوئی نہیں پوچھنے والا؟ سر میں درد ہوتا ہے تو پریشان بانٹ جاتے ہو، موت سر پہ چلی آ رہی، اس کے لیے کبھی کوئی سوچا ہی نہیں. تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ جل شانہ نے ہمیں اس دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے.
ہم یہاں ہمیشہ رہنے نہیں آئے، ہم تو یہاں موت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، موت کے راہی ہیں ہم سب، موت کے مسافر ہیں۔ جسے مرنا ہو اسے بھی کبھی کچھ سوجا، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تو تیرا کر دے گی بالکل سفایا، قبر کے نشان مٹ جائیں گے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ اللہ فرماتے جاؤ ان کی شکستہ دیواروں پوچھو، ان کی ٹوٹی پوٹی گلیوں سے پوچھو، ان کے واڑوں سے پوچھو، ان کو پوچھو تو تم میں رہنے والے کہاں چل گئے، تمہیں تو بڑی شادیاں تھے، کسرا کے محل تھے، 40 فٹ اونچے ستون تھے۔ اللہ فرماتے ان سے پوچھو کہاں چل گئے، تمہیں تو بڑی شادیانے تھے، تمہیں تو بڑی رونقیں تھی، تمہیں تو بڑے مستیوں والے خوبصورت نوجوان تھے، تمہیں تو بڑی نخر و ناز والی عورتیں تھیں، کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے۔ تو اللہ فرماتے تمہارے کھل کے بعد سامنے آ جائے گی کہ وہ دھوکے کا جہان چھوڑ گئے اور مٹی کے دیس میں جا کے سو گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، جی چاہے یا نہ چاہے، دل کرے یا نہ کرے، ہم سب کو موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ اس مر جانے مٹ جانے سے پہلے پہلے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اس مر جانے مٹ جانے سے پہلے پہلے ہم اللہ کے دربار میں توبہ کریں اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اور اپنے پچھلے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگیں۔ اور داؤد علیہ السلام کو اللہ فرمایا یا داؤد بشر المجرمین، اے داؤد گناہ گاروں کو خوشخبری سنا دو۔ یا اللہ گناہ گاروں کو خوشخبری تو تیرے نیک بندوں کو ہوتی ہے۔ فرمایا نہیں، جاؤ ان کو کہہ دو تمہارا بڑے سے بڑا بھی گناہ معاف کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم توبہ کر لو میں تمہارے سارے معاف کر دوں گا۔ پھر داؤد علیہ السلام کو مخاطب کیا اللہ، یا داؤد تو ہی بتا، جب میرا نافرمانوں سے ایسا پیار ہے تو فرما مداروں سے کیسا پیار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، میرے بندے کبھی تو آتا تو صحیح، کبھی مجھے آزماتا تو صحیح، میں تو تیرے دل میں بستا ہوں، تیری روح کی رگ رگ میں بستا ہوں، تیرے بال کے ایک ریشے میں بستا ہوں، تیرے خون کے ایک قطرے میں بستا ہوں، تیرے گوشت کی ایک بوٹی میں بستا ہوں۔ ارے تو میرا بنا ہوا، تو میرا بنا ہوا، میں نے تجھے بنایا ہے، تو نے مجھ سے نہیں بنایا، پھر میں تجھ سے محبت کیوں نہ کروں۔ ماں باپ بھی اولاد سے ناراض ہو جائے تو اولاد کو گھر سے نکال لیتے ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو ایسا کبھی نہیں پائیں گے، وہ تو تانا بھی نہیں دیتا بڑھاپے میں توبہ کرو، پہلے کہاں تھے، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ غلط شعر ہے، مومن بیچارے کو سمجھ ہی نہ آئی کہ اللہ کی رحمت کیا چیز ہے۔ سانس ٹوٹنے سے پہلے پہلے سر جھکا دو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سانس کب ٹوٹ جائے، جوانی میں ٹوٹے، بڑھاپے میں ٹوٹے۔ آج توبہ کریں، ہم اس وقت توبہ کریں، پھر اللہ کی رحمت کو آتا دیکھیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو شہر سے نکال دیا، اس کی نافرمانی کی وجہ سے لوگوں نے تنگ آ کے اس شخص کو شہر سے نکالا۔ اس زمانے میں شہر سے نکلا تو موت، ہمارے جیسے تو شہر تھے نہیں، باہر اسباب زندگی نہیں تھی۔ وہ شہر سے نکلا، 3-2 ہفتے گزرا، اسباب زندگی ٹوٹتے ٹوٹتے مرض الموت نے دبایا۔ اس نے مایوسی سے ادھر دیکھا، کوئی آ جائے، کوئی بچا لے۔ جب دیکھا کہ کوئی بچنے کی امید نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، اے اللہ اگر تو مجھے معاف کرے تیرے خزانوں میں کمی نہ آئے، اور اگر تو مجھے عذاب دے تیرے خزانوں میں زیادتی نہ ہو۔ یا اللہ سب نے ذلیل سمجھ کے مجھے ٹھکرا دیا، بندہ تو میں تیرا ہوں، بس مجھے معاف کر دے۔ چیخ نکلی، جان نکل گئی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام پہ وہی ہے، موسیٰ میرا دوست اس جنگل میں مرا پڑا ہے، جاؤ اس کا جنازہ پڑھو اور شہر کے نافرمانوں میں اعلان کر دو، جو اس کا جنازہ پڑے گا میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ لوگ بھاگے، دیکھا تو جا کے وہی جس نافرمان شرابی زانی ہے موسیٰ، اس کو تو ہم نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے شہر سے نکالا، تو آپ کہہ رہے ہیں اس کا جنازہ پڑھو بخشش ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، یا اللہ تیرے بندے یہ کہہ رہے ہیں اور تو یہ کہہ رہا ہے۔ فرمایا وہ بھی سچے ہیں، میں بھی سچا ہوں۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے انہوں نے کہا، لیکن جب میں نے موت کی تکلیف کو سمندارا، اس نے دائیں دیکھا، اس نے بائیں دیکھا، اسے کوئی سہارا نظر نہ آیا، اس نے سب سے کٹ کے مجھے پکارا، اے موسیٰ مجھے میری عزت کی قسم، اور اس وقت میں پوری دنیا کے مسلمانوں کی بخشش مانگتا، میں سب کو معاف کرتا۔ اسے تو مانگی اپنے جو رب ایسے کو معاف کرنے کے لیے بیٹا ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا، اس امت کو کیوں نہیں معاف کرے۔ قرآن کا نام تو آپ نے سنا، کیسا ظالم نام۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام پر فحاشی کی تہمت لگا دی۔ ہماری زکوٰۃ ہے 2.5%، بنی اسرائیل کی زکوٰۃ تھی 10%۔ اس نے جب اپنے خزانوں میں حساب کیا، وہ تو زکوٰۃ کے پیسے بنے کروڑ، خزانے ہی اتنے تھے اس کے۔ وہ کہنے لگا سب کچھ گیا۔ اس نے ایک فحاشا اس کو پیسے دیے کہ تو پیسے لے لے، میں موسیٰ علیہ السلام سے مسئلہ پوچھوں گا کہ فحاشی کرنے والے کی کیا سزا ہے، وہ بتائیں گے، تو اٹھ کے کہنا میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے۔
وہ مان گئی. جب ایمان نہ ہو تو پیسے پہ انسان بکتا رہتا ہے، مال بھی بکتا ہے، جان بھی بکتی ہے، جسم بکتے ہیں، ہر چیز بکتی. تو موسیٰ علیہ السلام بات فرمائے، لوگوں کے مجمع میں فرعون بھی بیٹھا ہوا تھا. تو کہنے لگا اے موسیٰ، جو شادی شدہ زنا کرے اس کی کیا سزا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو پتھر مار کے سنگسار کر دیا جائے. کہا اگر آپ کریں کہا مجھے بھی مار دیا جائے. کیا عورت کیا کہتی ہے؟ اس عورت کو کھڑا کیا. اس عورت کی جب نبوت والے چہرے پہ نظر پڑی وہ تو لرز گئی، ڈر گئی. کہتی میرے اوپر تو پہلے بڑے گناہ ہیں موسیٰ، یہ گناہ میں اپنے ذمہ لے کے مرنا نہیں چاہتی. اس نے تو مجھے پیسے دیے تھے کہ آپ پہ تہمت لگا دیں. موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے. یا اللہ تیرے نبی کے ساتھ یہ ہو گیا. اللہ نے فرمایا زمین تیرے تابع ہے، جو کہے گا کر گزرے گی. موسیٰ علیہ السلام جلانی نبی تھے، اٹھے، زمین کو حکم دیا پکڑ لے اس کو، کھا جا اس کو. زمین پھٹی، اس کے پاؤں اندر چلے گئے. وہ سمجھ گیا کہ نظام چل گیا میرے کو. کہنے لگا اے موسیٰ معاف کر دے. آپ نے فرمایا اور اندر لے جا. پھر کہا اے موسیٰ معاف کر. فرمایا اور اندر لے جا. پھر اس نے کہا اے موسیٰ معاف فرما دے. آپ نے فرمایا اور اندر لے جا. پھر اس نے کہا موسیٰ معاف فرمایا اور زندہ دفن. پھر اللہ کی وحی ہے اے موسیٰ تو صحیح معافیاں مانگتا رہا، مجھے میری عزت کی قسم مجھ سے ایک دفعہ مانگتا میں ساری معاف کر دیتا. جو رب فرعون کو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہو اس امت کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اس کو امت کیوں نہیں معاف، ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ بادشاہوں کے دربار تو رات کو بند ہوتے ہیں، لیکن ہمارے رب کا دربار تہجد میں دربار خاص کھلتا ہے. بادشاہوں کا ایک دربار عام ہوتا ہے، ایک دربار خاص ہوتا ہے. دربار عام اب بھی کھلا ہوا، شام تک کھلا گیا. جب رات کے 12 بجے گے تو اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آئے گا. پھر صدا لگانے والا صدا لگائے گا، ہے کوئی بندہ یا بندی مجھ سے صلح کرنے والا؟ ہے کوئی بندہ یا بندی مجھے اپنا دکھڑا سنانے والا؟ ہے کوئی بندہ یا بندی مجھ سے میری محبت مانگنے والا؟ محمد بن حسین بغدادی رحمہ اللہ علیہ بازار گئے، وہاں سے ایک لونڈی خرید کے لے کے آئے. لوگوں نے کہا یہ تو پاگل سی ہے. آپ نے فرمایا اب تو میں لے آیا ہوں. جب رات کے 12 بجے دیکھا وہ لونڈی مسلے پہ بیٹھی ہوئی اور اللہ سے لو لگی ہوئی اور اللہ کو کیا کہہ رہی، اے اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے. کہنا تو یہ تھا کہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے. وہ کہنے لگی اے اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے. محمد بن حسین بغدادی رحمہ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو انہیں ٹوکا، اے لڑکی کیا کہتی ہے؟ ایسے نہ کہہ، یوں کہہ کہ اے اللہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے. تو یہ کہنے لگی محمد بن حسین بغدادی اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے یہاں نہ بٹھاتا، تجھے وہاں نہ سلاتا. اس کو مجھ سے محبت ہے تو مجھے میری نیند سے اٹھا کر مجھے مسلح پہ کھڑا کر دیا. پھر کہنے گیا اللہ اب تو تیری میری محبت کا راز فاش ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم محب و محبوب ہیں. یا اللہ مجھے اپنا مثال دے دے، مجھے اپنا ملاپ دے دے. چیخیں تھی، جان نکلی. وہ کہتے مجھے بڑا غم ہوا. میں صبح اٹھا، اس کا کفن لے کے آیا تو دیکھا تو کفنائی پڑی ہوئی سبز کفن اور اس پر نورانی سطروں سے لکھا ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو اللہ کے دوستوں کو نہ دنیا میں غم ہے نہ آخرت میں غم ہے. میرے بھائی اور دوستو، ہم کہیں اس کپڑوں کے لیے، ان روٹی کے لیے، ان مال و متاع کے لیے کہیں بک نہ جائیں. بکنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بکو. موم تو لگے کس کی؟ آپ جو وفاؤں کے قابل تھے ان کو جفائیں دے دی، اور یہ جفا کے قابل تھے ان کو وفادار بن بیٹھے. نہ دنیا رہی نہ دی رہا. ہمیں کوئی عقل والا کہے. تو میرے بھائی اور دوستو، ہم اللہ کے دربار میں توبہ کریں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں اور نبی کا اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا کام بنائیں. 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے. سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت اور اب تک اس امت کی سب سے بڑی محنت لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. اب نبی آئے گا کوئی نہیں، اس امت کے ذمے ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف. سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت، سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ ان لہذا الخلق خالق، اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. الملک لا شریک له والفرد لا ند له العلی لا سمی له والغنی لا ظہیر له. تو اکیلا اس کا مثل کوئی نہیں، وہ بلند اس کے برابر کوئی نہیں، وہ غنی اس کا مددگار کوئی نہیں ہے، وہ مالک ہے مملوک نہیں ہے، وہ جابر ہے مجبور نہیں ہے، وہ قاہر ہے مقہور نہیں ہے، وہ ناصر ہے منصور نہیں ہے، وہ رب ہے مربوب نہیں ہے. اس نے ساری کائنات کو بنایا، اسے کسی نے نہیں بنایا. وہ ہر ایک چیز کو ابتدا اور
اور انتہا کی پوندیوں میں جکڑ کر چلتا ہے، وہ اپنی ذات میں اول ہے بلا بدایا، آخر ہے بلا نہایا، قدیم بلا ابتدا، دائم بلا انتہا، الاول لیس قبلہ شیء والآخر لیس بعدہ شیء والظاہر لیس فوقہ شیء والباطن لیس دونہ شیء اور لیس کمثلہ شیء۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، نہ اس زمین میں نہ آسمانوں میں۔ وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمانوں کا بادشاہ اللہ ہے، زمین کا بادشاہ اللہ، رب المشرق، مشرق کا بادشاہ اللہ، والمغرب، مغرب کا بادشاہ اللہ، رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین کا رب اللہ، مغربین کا رب اللہ، للہ المشرق والمغرب، مشرق اللہ کا، مغرب اللہ کا، فینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ تم ادھر دیکھو تو اللہ، ادھر دیکھو تو اللہ، آسمانوں کو دیکھو تو اللہ، دریاؤں کو دیکھو تو اللہ، نہر ندی نالوں کو دیکھو تو اللہ۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور ہے جو پتے پتے میں، ذرے ذرے میں چھایا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں پتے پتے میں، ذرے ذرے میں اس شخص کو اپنی ذات کے شاہکار دکھلاتا ہوں، لیکن آنکھ وہ ہو جو کسی کی بیٹی کو دیکھنا چھوڑ دے۔ فرمایا پتے پتے میں، ذرے ذرے میں میں اسے اپنی ذات کا شاہکار دکھلاؤں گا۔ پھر وہ کہے گا ہاں 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 وہ ہے، وہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، احق من ذکر ہے، احق من عبد ہے، انصر من ابتغیا ہے، ارحم ملک ہے، اجود من سئل ہے، اوسع من اعطا ہے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے، کالخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، مخلوق اس کی، حکومت اس کی، دن اس کا، رات اس کی، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اس کے تابع، چاند اس کے تابع، ہوائیں اس کے تابع، وإلی الارض کیف سطحت، یہ دیکھو اسی کسی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، والارض فرشناہا فنعم الماہدون، آسمان کو کیوں دیکھتے، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کسی نے اٹھایا آسمانوں کو، والسماء بنیناہا بأیدی وإنا لموسعون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا کل من الارض من فیہا۔ اللہ کا دعویٰ سنو، کل من الارض من فیہا، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو اجیر ولا جار علیہ۔ کون ہے زمین کا مالک، کون ہے آسمان کا مالک؟ آسمان اس کے قبضے میں، زمین اس کے قبضے میں، ہوائیں اس کے قبضے میں، موت اس کے قبضے میں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی کا مالک، موت کا مالک، طاقت کا مالک، کبریائی کا مالک، جبروت کا مالک جل جلالہ، وہ شہنشاہ، وہ شاہن شاہ، وہ بادشاہ، وہ میرا مولا ہے۔ اس کی محبت کرو، اس کی تعریف کرو، اس سے محبت کرو، جو محبت نبھا کے دکھا دے گا، جو تجھے تیرا بن کے دکھا دے گا اور تجھے اپنا بنا کے دکھا، اس سے محبت کرو، اس کی تعریف کرو۔ پھر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یا اللہ تیری نافرمانی کے بڑے جذبے تھے، کیا شاعر نے شعر لکھا ہے، یا اللہ تیری نافرمانی کے بڑے جذبے تھے، سارے پورے کر ڈالے۔ پھر تمنا دل سے رخصت، یہ میں تھک گیا تیری نافرمانی کر کر کے، میں اک گیا، پھر تمنا دل سے رخصت، یا اللہ میں تھک گیا، میں اک گیا تیری نافرمانی کر کر کے، یا اللہ اب تو مجھے معاف کر دے۔ پھر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو، یا اللہ اب تو آ جا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس کی تعریف کریں، اس سے محبت کریں۔ ایک بدو مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ کی تعریف کر رہے، کیا کہہ رہے اللہ کو، یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جسے کوئی آنکھ نہ دیکھ سکتی ہو، ولا تخالطہ الظنون، اے وہ ذات جو کسی تخیل میں نہ سماتا ہو، ویصفہ الواصفون، اے وہ ذات جس کی تعریف کرنے والے اس کا حق نہ ادا کر سکے، ولا تغیہ الحوادث، جو کائنات کے انقلاب سے نہ ڈرتا ہو، ولا یخشی الدوائر، جو زمانے کی نرنگیوں سے نہ ڈرتا ہو، یعلم عدقۃ الامطار، جو بارش کے قطروں کی ذات کو جانے، وعدم ورق الاشجار، جو درخت کے پتوں کی ذات کو جانے، وعدم اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، جو دن رات کو جانتا ہے، جہاں آتا ہے جاتا ہے چھاتا ہے اس کی ذات کو جانتا ہے، یعلم مکائل البحار ومساکن الجبال، جو سمندروں کے پانی کا وزن کیے ہوئے ہے، پہاڑوں کا وزن کیے ہوئے ہے، اس کے مسکال کو بھی جانتا ہے اور اس کے ذرے ذرے کو بھی جانتا ہے۔ اے وہ ذات لا تواری منہ السماء سماء، آسمان جس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، ولا ارض ارضا، زمین جس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتی، ولا تحر ما فی طارہ، سمندر اپنے اندر چھپے ہوئے خزانے اس ذات سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، ولا جبل ما فی غارہ، اور پہاڑوں کے غار بھی اس ذات سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ یہ وہ اللہ کی تعریف کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا بلال تیرے پاس کچھ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونے کی ڈلی پڑی ہوئی، فرمایا لے آؤ۔ آپ نے لی، پھر اس کو دی، پھر فرمایا پتہ تجھے کس بات پہ دی ہے؟ وہ بھی قریش تھے، کہنے لگے رشتہ داری کی بنا پہ، فرمایا نہیں، جو تو نے اللہ کی خوبصورت طریق کی ہے اس پر تجھے دیا ہے۔
میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صبح شام اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے، اللہم انت حق من ذکر احق من عبد انصر من ابتغی ارحم ملک اجود من سئل، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جس کو دکھڑا سنایا جائے، تیرے سوا کوئی نہیں جس کی بندگی کی جائے، تیرے سوا کوئی نہیں جس سے مانگا جائے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم بھی اللہ سے مانگے، ہم بھی اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی عزم کر لیں کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، یہ دعوت و تبلیغ کا کام یہ ہمارے ذمے ہے کہ پوری دنیا میں لے کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو چہرہ بنانا، ان کے لباس کو لباس پہننا، ان کے ہر عمل کو اپنانا، یہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ تو میرے بھائی اور دوست، سب سے پہلے ہم توبہ کریں اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ سب اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جب میرا بندہ توبہ کرتا ہے، الا من تاب، جب میرا بندہ توبہ کرتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور پھر اچھے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں اس کی ساری برائیوں کو، اس کے سارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو میں نیکیوں میں تبدیل کرتا ہوں۔ فرمایا کوئی ہے ایسا معاف کرنے والا، کوئی ہے ایسا معاف کرنے والا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم اللہ کے دربار میں توبہ کریں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں کہ محبت، کسی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ بغض نہ ہو، کسی کے بارے میں نفرت نہ ہو، اور محبت کے ساتھ جیسے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے ساتھ دین پھیلایا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کے ساتھ لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلایا، وہ اخلاق بھی ہم نے اپنانے ہیں۔ فرمایا جو توڑے اسے جوڑو، جو نہ دے اس کو دے، جو تیرا حق مارے تو اس کو اس کا حق ادا کر۔ یہ اخلاق کی، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ تو میرے بھائی اور دوستو، پہلے تو ہم سب جتنے بھائی بیٹھے ہیں سب توبہ کریں اللہ کے سے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، دل میں سب معاف کر لیں، اور اللہ کی نے فرمایا جتنی دفعہ بھی توبہ ٹوٹ